ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا دیکھیے گا کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو. عارف بھائی صاحب کو دیکھیے گا حضرت شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو, زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو, زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے, خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. ہمیشہ دیکھیں کہ کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے. کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے. اور تیور بتا رہے ہیں, تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں زینب تمہارے لہجے میں لہجہ علی کا ہے. تیور بتا رہے ہیں, تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں, تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے. زینب تیری زبان میں, زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے. زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے. امام حسین کا درس سماعت کر لیں. یا حسین یا بن ہم کا بنائے لیا جائے, یا حسین ہم کا پن بنائے لیا جائے, یا حسین ہم کا پن بنائے لیا جائے, بنائے لیا جائے, بنائے لیا جائے, تنی نورانی کربل دکھائے دیا جائے, تنی نورانی کربل دکھائے دیا جائے, تنی نورانی کربل دکھائے دیا جائے. یہاں سے شعر سنیں. سید عالم نانا تمہارے, سید عالم نانا تمہارے, مولا علی کے راج دلارے, صدقہ ماں فاطمہ کا کھلایا دیا جائے, صدقہ ماں فاطمہ کا کھلائے دیا جائے, کھلائے دیا جائے, کھلائے دیا جائے, تنی نورانی کربل دکھائے دیا جائے. اور کچھ سماعت فرما لیں. زینب آئے ہاتھ پسارے, جب حضرت علی اصغر کو پیاس بہت زیادہ ستا رہی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی جان, اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے, جاؤ کہہ دو کہ تھوڑا سا پانی دے دے, 2 بوند اس بچے کے حلق میں اتار دیے, 2 بوند ان کی شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن یزیدوں نے ایک اس میں نام غربلا نام کا شخص کا تیر مارا اور شہید کر دیا. سنیں شعر کہ زینب آئے ہاتھ پسارے, بھیا ہمیں ہے دکھ کے مارے, زینب آئے ہاتھ پسارے, بھیا ہمیں ہے دکھ کے مارے, تنی اصغر کا پانی پلائے دیا جائے, تنی اصغر کا پانی پلائے دیا جائے, پلائے دیا جائے, پلائے دیا جائے, تنی نورانی کربل دکھائے دیا جائے. کربلا میں جو لکھی جائے کہانی روئے, کربلا میں جو لکھی جائے کہانی روئے, جس کو پڑھ پڑھ کے جوانوں کی جوانی روئے. کربلا میں جو لکھی جائے کہانی روئے, جس کو پڑھ پڑھ کے جوانوں کی جوانی روئے. سب نے پیاسوں کو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے,
دیکھ کر حضرت عباس کو پانی ہوئے، سب نے پیاسوں کو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھ کر حضرت عباس کو پانی ہوئے۔ بڑے اچھے اشعار، بڑے چنندہ اشعار آپ نے سماعت کیا حضرت حافظ و قاری فہیم صاحب قبلہ سے، بڑے اچھے اشعار ابھی آپ نے سماعت کیا قاری فہیم صاحب قبلہ سے، اور بڑا اچھا خطاب ابھی آپ کو سماعت کرنا ہے حضرت حافظ و قاری ظفیر الدین صاحب قبلہ سے۔ اسی کے جو ہے درمیان میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعر میں آپ کے درمیان میں پیش کروں، ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب کی آواز یہاں تک پہنچا۔ قاری ظفیر الدین صاحب قبلہ کا خطاب بڑا عمدہ ہونے والا ہے، آپ اس بہترین خطاب کو جو ہے سماعت کرنے والے ہیں۔ اس خطیب کو جب آپ سنیں گے قسم خدا کی پھر آپ سوچیں گے کہ قاری فہیم صاحب قبلہ کی محبتوں کے حوالے سے آپ کے جلال محبت میں ایسا خطیب آ گیا ہے جس نے حضرت امام عالی مقام کی شان ہم تک ایسے پہنچائی ہے کہ الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر عشق اہل بیت مسلط ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے عشق اہل بیت کی شعائیں پھوٹنے لگی ہیں۔ محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں شہنشاہ خطابت نازش حق و صداقت حضرت حافظ و قاری ظفیر الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشے، سارا مجمع محبتوں کے ساتھ استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد نماز عشاء سے اب تک اس محفل پاک میں بڑی اچھی نعتیں اور امام حسین کی شان میں منقبت پاک کے اشعار آپ لوگوں نے سماعت کیے۔ حضرت حافظ و قاری توصیف صاحب قبلہ نے آپ کی سماعتوں تک پہنچنے سے پہلے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتلائیں کہ سننے والے سامعین الحمدللہ بہت باذوق ہیں، اور وہ چیز ممبر شریف پر بیٹھنے کے بعد میں نے محسوس بھی کی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے توسل سے ہم لوگوں کی تمام دلی نیک جائز تمناؤں، مراد و آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری فہیم صاحب قبلہ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کے خیالات بھی میں نے
2-4 منٹ میں محسوس کیے، اس سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ الحمدللہ آپ لوگ ایک اچھے امام کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہیں اور اس کے 2 ٹکڑے کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ آئیے اس سے قبل کہ کچھ گفتگو کی جائے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے رفتے جگر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے 2 شعر میں پڑھتا ہوں تاکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں میں اپنا نام درج کرا لوں آج کی شب۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو میں کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں اور جو باتیں کہی جائیں گی اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ کسی کی ذات کو سمجھنے کے لیے جو بات علامہ حسن رضا فرما رہے ہیں مصرے میں، اس چیز کا ہونا شرط۔ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو باتیں ہم لاکھ اچھی کرتے رہیں لیکن وہ ساری کی ساری سر کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ کیا شرط ہے؟ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ ایک شعر سنیے، ایک تو ہے کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے تماشا دکھلانے والا، لیکن جو لوگ تماشے کو دیکھتے ہیں اس کو تماشائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تماشائی۔ جو تماشا دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تماشائی۔ اس لفظ کو علامہ حسن رضا نے کس طریقے سے شعر میں نبھایا ہے اس پر میں توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ وہاں تک پہنچ جائے تو ذرا اپنی عقیدت کا اظہار کریے گا۔
دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، ارے واہ 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 واہ، رسول اللہ یا رسول اللہ، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو۔ لفظ تماشائی کو یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں جو تماشا دیکھتا ہے۔ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو کہ آپ وہاں تک پہنچے جہاں آپ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے کہ سرکار کے روضے پر موت آئی اور سرکار دیکھ رہے ہیں۔ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اور شعر آخر کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ کچھ بیان نہیں ہو، ایکچولی میں چاہتا تھا کہ تھوڑا کھل جاؤ، اس لیے میں نے نعت پاک کے کچھ شعر پڑھے، اور قاری صاحب سے پوچھے، میں نے ان کی نظامت میں کئی جگہوں پر تقریر کی ہے، کبھی نعت نہیں پڑھی۔
یہ آپ کی محبت ہے جی آپ بس میں نے آج سوچا کہ تھوڑا سا من ہلکا ہو جائے تو میں نے اور ایک شعر پڑھ دیا۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، کیا فرماتے علامہ حسن رضا، سنیے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ کلام بہت لمبا ہے، بہت لمبا کلام، بہت اچھے اچھے اشعار اس میں، کبھی وقت ملے تو علامہ حسن رضا کی نعت دل میں ہو یاد تیری ڈال کر کے نکالیے اور اطمینان سے تنہائی میں پڑھیے، کیا لطف ملتا ہے۔ اب وہ شعر جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ اور جب میں نے اتنا کلام پڑھ دیا ہے تو مقطع بھی آپ سن لیجیے۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے، یہ خواب اجل کیا ہے؟ یہ خواب اجل کیا ہے؟ خواب دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ دو طریقے کے ہوتے ہیں، اور اکثر خواب میں جو چیز نظر آتی ہے، اکثر جس چیز پر ہم خواب کے اندر غالب ہوتے ہیں، جو چیز میرے اندر میں ہوتی ہے، جب انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے پاس نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں تو خواب میں ہمارے پاس آئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں سو تو اپنی بستر پہ رہا ہوں، لیکن خواب میں مدینہ شریف پہنچ گئے، ممبئی پہنچ گئے، کسی پارک میں پہنچ گئے، جہاں کا تصور میں نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھایا، جس چیز پر ہماری نظریں
ٹکی رہی اور اسی حالت میں جب ہم سو جاتے ہیں تو عموماً وہی کے خواب ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن خواب میں جو چیز نظر آتی ہے خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ چیز، مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ تکیے کے نیچے میں نے 2-4 لاکھ روپے رکھے ہیں، اچانک سے کہیں پیسے مل گئے، لیکن جب خواب سے بیدار ہوئے تو پیسے ہاتھ نہیں لگے۔ تو یہ وہ خواب ہے جس کو انسان آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے۔ یہ کون سا خواب ہے؟ جس کو انسان آنکھ بند کر کے نیند کی حالت میں دیکھتا ہے، اور ایک وہ خواب ہے جس کو خواب اجل کہتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جس کو انسان آنکھ کھول کر کے دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کسی کی گاڑی اچھی لگ گئی تو اب دل میں خواب ہے کہ یار یہ گاڑی میری بھی ہونی چاہیے۔ کسی کا گھر اچھا دیکھا تو دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی کہ یار ایسا گھر میرا بھی ہونا چاہیے۔ کسی کی کوئی چیز پسند آ گئی تو دل میں وہ چیز جب بیٹھ جاتی ہے تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں بھی آ جائے۔ لیکن آپ سچ بتانا کہ اس طریقے کے جتنے خواب جو ہم آنکھ کھول کر کے دیکھتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہیں؟ نہیں لگتی ہیں۔ لیکن اس خواب سے ایک انسان کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ ایک وہ خواب ہے جو نیند کی حالت میں دیکھتا ہے بندہ، آنکھ جب کھلتی ہے تب سمجھ میں آتا کہ ہاتھ کوئی چیز نہیں آئی۔ اور ایک یہ خواب ہے جس کو آنکھ کھول کر کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے نماز کو داؤ پر لگاتے ہیں، جس کے لیے روزے کو داؤ پر لگاتے ہیں، اللہ کے فرامین کو داؤ پر لگاتے ہیں، پوری زندگی اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن جس دن روح نکلتی ہے تو مرنے والا بندہ جب آنکھ بند کر کے اپنی کھاک پر لیتے ہوئے ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ خواب بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے خواب اجل۔ کیا ہے؟ خواب اجل۔ علامہ حسن رضا فرما رہے ہیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں، اس کی نظروں میں تیرا جل صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے بعد جس طریقے سے میں کھل گیا، یہ چیز گھنٹوں کی تقریر ہوتی رہتی تو شاید نہ، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو تھوڑا کھول دوں۔ میرے عزیز، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے نہ بیان فرمایا۔ ہر چیز موجود ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ دقت کہاں ہوتی ہے؟ دقت سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ہیں ہندی۔ کیا ہے؟ ہندی۔ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہماری زبان ہندی ہے، ہم بولتے بھی ہندی ہے، سمجھتے بھی ہندی ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا ہے یہ ہندی، یہ عربی زبان ہے۔
कौन सी जुबान में? अरबी जुबान में। तो हम कुरान को सिर्फ इतना पढ़ना सीखना चाहते हैं कि नाज़रे के साथ हम खत्म करते चले जाएं। समझने की कोशिश, इसी वजह से तब्दीली माशरे में नहीं आ रही। जिन्होंने कुरान को समझ करके पढ़ा, जिन्होंने कुरान को समझा, उनकी तारीख उठा करके पढ़ लीजिए। वो अल्लाह तबारक व तआला के इतने मुक़र्रब हो गए कि हजारों साल हो गए, उनका जिक्र आज भी बाकी है। और हकीकत ये है, आज अगर हमारे वालिद का इंतकाल हो जाए तो हमारे बच्चे के बच्चे उनका नाम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? वो एक अलग मैटर है। मैं बतलाना ये चाह रहा हूं कि कुरान के अंदर हर चीज है, लेकिन हम और आप उसको समझने के लिए वक्त नहीं निकालते। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत को मैंने अभी आपके सामने में तिलावत की, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये पहला जुज़ है। और दूसरा क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये दूसरा जुज़ है। इन दोनों के मफ़हूम को सिर्फ मैं आपके सामने में रखूंगा, इसलिए कि मैंने इसी आयत की तिलावत की है और इसी में शान अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ मफ़हूम को उजागर कर देंगे। ला अस्अलुकुम, कोई उजरत नहीं चाहिए। किस चीज की उजरत नहीं चाहिए? कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे जो मुफस्सिरीन ने तफसीर लिखी है, उसको जब आप सुनेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि इसके अंदर कितनी गहराई है। आपको पता है, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौकों पर कितनी शादियां की, कितने निकाह आपने फरमाए? 11। कितने? 11। जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहयात रही, हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। जो 10 बीवियां आपकी जौजियत में आई, वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आई। और बैक वक्त एक साथ हुजूर की जौजियत में 9 अज़वाज मुतहहरात एक साथ रही। कितनी? 9। 1 2 नहीं, कितने? 9। हमारी शादी हो जाती है तो एक इंसान जो खुले सांड की तरीके से घूम रहा होता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, जब शादी हो जाती है तो उसको फोन करके बुलाओ, कहो यार चलो लुलु मूल घूम करके आते हैं। कहते भैया अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर। साहब आपके यहाँ एक है, हुजूर के घर में कितनी बीवियां थी? 9। कितनी थी? मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तबलीग की जिम्मेदारियां अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं उतारी, जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार करते थे। क्या करते थे? कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपने माल को बेचते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुसूसियत, वो खसलत पैदा फरमाई थी कि जो माल दूसरे ताजिर महीनों में नहीं बेच पाते थे, अल्लाह के रसूल उसको घंटों में बेच करके वापस चले आते। ये काबिलियत थी। और ये क्यों थी? क्योंकि लोग देख ले कि माल को किस तरीके से बेचा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि ऐ महबूब अब आप तबलीग का काम शुरू करें। देखिए, ये कहना बहुत आसान है,
لا اسألکم علیہ اجرا، یہ کہنا بہت آسان ہے، اس کے پیچھے کے پس منظر کو جب آپ ملاحظہ کریں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنا مشکل کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کاندھے پر ڈالا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ محبوب اس کی اجرت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا کام تھا وہ؟ کیسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول کو کام کرنا تھا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، اپنے علماء کرام سے یہ بات آپ سنتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پر یہ حالات ہو چکے تھے کہ کسی کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے نا؟ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ کوئی میرا داماد نہ بن جائے، کوئی مجھ کو یہ نہ کہے کہ یہ میرا سالہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا سسر ہے نا؟ اس چیز کو لے کر کے عرب کے معاشرے میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ میں کسی کا سسر بن جاؤں، کوئی میرا داماد بن جائے، اس لیے کوئی داماد نہ بنے، اس لیے بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور کر دو۔ ایسے لوگوں پہ کام کرنا تھا۔ اور کیسے لوگ تھے صاحب؟ ایک وقت میں 100 عورتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ کتنے عورتوں کو؟ 100 عورتوں کو رکھتے تھے، اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، کسی کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پر حضور کو کام کرنا۔ اور کون لوگ تھے؟ جھوٹے لوگ، مکار لوگ، جو کسی کا مال لے لیتے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگوں پر آپ کو کام کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے لوگوں پہ کام کرنا تھا؟ ایسے لوگوں پہ جو نہ نماز کو جانتے تھے، جو نہ قرآن کو جانتے تھے، جو نہ حج جانتے تھے، جو زکات جانتے تھے، نہ ماں باپ کا حق جانتے تھے، نہ بیوی بچوں کے حقوق کو مانتے تھے، جانتے تھے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذمہ داری دی کہ کام کرنا ہے۔ ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، سینکڑوں خدا کی پوجا کرتے تھے۔ بارش کی ضرورت ہوئی تو کسی اور کے پاس، آگ کی ضرورت ہوئی تو کسی اور کے پاس، کھانے کی ضرورت ہوئی تو کسی اور کے پاس، ہوا کی ضرورت ہوئی تو کسی اور کے پاس، کام نہیں چل رہا تو کسی اور کے پاس، یعنی کہ ہر کام کے لیے اس نے اپنا ایک خدا بنا رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا تھا؟ راہ ہدایت دکھلانا تھا۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ یہ کام آسان ہے تو جب کل سے مسجد سے مؤذن صاحب یہ کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، چلو کامیابی کی طرف، تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ کر کے یہ دکھائے کہ چلو مسجد سے کامیابی آواز دے رہی ہے، چلو مسجد سے آذان کی آواز میں نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اگر ایک باپ بیٹے کو مسجد تک نہ لا سکے، ایک ماں اگر اپنی بچی کو مصلی تک نہ پہنچا سکے، تو سمجھ جانا کہ اللہ کے رسول کو کیسے لوگوں پہ کام کرنا تھا، جو نہ نماز کو جانتے تھے، جو نہ قرآن کو جانتے تھے، جو نہ ایک خدا کی پوجا کرتے تھے۔ آج تو ہم قرآن بھی جانتے ہیں، نماز بھی جانتے ہیں، ایک رب کی عبادت بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ اللہ کے رسول کو کیسے لوگوں کو نمازی بنانا تھا؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو کیسے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا تھا؟ جو ایک وقت میں 100 عورتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، لیکن واہ میرے پیغمبر کی شان، اللہ کے رسول نے جب ایسے لوگوں پر کام کرنا شروع کیا تو ایسے ہی لوگوں پر جب کام کیا تو انہی لوگوں میں سے جب نکالا تو کسی کو صدیق اکبر بنا کر کے نکالا، کسی کو فاروق اعظم بنا کر کے نکالا، کسی کو عثمان غنی بنا کر کے نکالا، کسی کو علی بنا کر کے نکالا، اور حجت الوداع کے موقع پر ایک دو نہیں بلکہ 1.25 لاکھ کی صحابہ کرام کی ٹیم سامنے میں کھڑی ایسے لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب سے نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر بڑھ گئی ہے، جب سے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے،
تو حضور اس سے پہلے کاروبار کر لیتے تھے. یہاں ایک بیوی ہو تو خرچہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بیک وقت 9 ازواج مطہرات، اور جو علاقے کا جتنا نامور انسان ہوتا ہے اس کے پاس وہ لوگوں کا آنا جانا اتنی کثرت سے ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول تو تمام انبیاء کرام کے امام بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، تو جب نبوت کا اعلان کیا تو ہر وقت 2 4 10 مہمان آپ کی خدمت میں موجود رہتے تھے. کوئی کچھ پوچھتے، کوئی کچھ پوچھتے. لیکن جب سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اعلان نبوت سے پہلے تو کام کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے ذمہ داریاں اتنی زیادہ آ گئی ہیں تو حضور کے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ جا کر کے کوئی کاروبار کر لے. تو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے آپس میں یہ بات کی، کیوں نہ ایسا کریں کہ جب مہینہ پورا ہو تو تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنی تنخواہ سے نکالے، اپنی کمائی سے نکالے، اور نکالنے کے بعد ایک موٹی رقم جب ہو جائے تو حضور کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا کرے، تاکہ حضور جو ہمارے حضور نے جو ساری اپنے کاروبار کو بند کیا ہے اس کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. حضور جو آج کما نہیں پا رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے بیوی بچوں پر تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے اقربا پر تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں پر تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی ہمارا چچا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی نانا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پردادا ہے، اور حضور کا سارا وقت انہی لوگوں پر صرف ہو رہا ہے. تو حضور پیسے کہاں سے لائیں گے؟ سارے صحابہ نے یہ میٹنگ کی اور پیسہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی جب باری آئی تو سارے صحابہ نے کہا یار پیسے تو ہم لوگوں نے خوب جمع کیا ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ حضور کو جا کر کے دے گا کون؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے حضور کو جا کر کے تنخواہ پیش کرے؟ جن کی چوکھٹ سے ساری کائنات کھانا کھا رہی ہو، کس کے اندر طاقت تھی کہ ان کو جا کر کے کوئی ہدیہ پیش کرے؟ سارے صحابہ اپنے آپ کو سرنڈر کر گئے. تو کسی نے مشورہ دیا، حضور کے چچا حضرت عباس، یہ عمر میں بڑے ہیں اور حضور آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ حضرت عباس کو یہ پیسہ دے اور کہیں کہ آپ جا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیجئے. حضرت عباس کسی طریقے سے تیار ہوئے، لیکن جب ہدیے والے پیسے کو ہاتھ میں لیے تو ہاتھ آپ کے کانپنے لگے. پیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی طرف بڑھایا تو اس میں لغزش ہونے لگی. سارے صحابہ کرام کہنے لگے عباس کیا ہوا؟ کہا پیغمبر اسلام کو ہدیہ دینے جا رہا ہوں، یہ تم لوگوں نے مجبور کیا ہے وگرنہ ہم نہ جاتے. اور جیسے ہی لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے کہا کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے، اس کو قبول فرما دے. اتنا کہنا تھا، حضور کی زبان فیض ترجمان سے کوئی بات نہیں نکلی، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. کیا لے کر کے؟ یہی آیت، قل اے محبوب آپ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ لا سألکم علیہ اجرا، اجرت دینے آئے ہو اس لیے کہ میں نے تم کو کلمہ پڑھایا ہے، اس لیے کہ میں نے تم کو نمازی بنایا ہے، اس لیے کہ میں نے تم کو جنت کے راستے کا مسافر بنایا ہے. سنو، لا سألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں کوئی اجرت. کام کتنا مشکل تھا، کام کتنا مشکل تھا، کیسے لوگوں کو کلمہ پڑھانا تھا. آج ہم اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا پاتے، آج ہم اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا پاتے، ماں بیٹی کو نمازی نہیں بنا پاتی. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو نمازی بنایا جو نماز کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن کام کیا نا، اور اتنی محنت کی. اور جب نذرانہ صحابہ دینے آئے تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے لا، نہیں چاہیے. ہاں کچھ دینا ہے، یہ پہلی آیت کے مفہوم ہے، پہلا جز ہے. دوسرا جز میں اللہ نے فرمایا کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دینا ہے کچھ تو جو میری اہل بیت ہے اسے محبت محبت کرو. اس سے کیوں محبت کریں؟ آپ کے گھر کے لوگ ہیں اس لیے محبت کریں.
अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, इसलिए मोहब्बत करो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, इसलिए कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। जो लोग इस पर सवार हो जाएंगे समझ लो कि वो निजात पा गए, और जो इस पर सवार नहीं हो पाए उसने अपने आप को हलाक को बर्बाद कर दिया। पहला जुज। दूसरा जुज ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। लेकिन मेरे अजीज, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन ये सालाना मोहब्बत है। क्या है ये सालाना मोहब्बत है। अल्लाह करे कि ये हमेशगी वाला मोहब्बत पैदा हमारे दिलों के अंदर हो जाए। और सालाना मोहब्बत भी जो हम करते हैं इसके अंदर भी रियाकारी है। क्या है? एक जगह मैंने जज्बात में आकर के कुछ सख्त जुमले कह दिए तो लोग मजमे से खड़े हो गए लड़ाई करने के हालात आत्मा को देखते हुए। मैंने कह दिया कि लोग आज इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन कब? 9वीं 10वीं के दिन, और वो भी किस हालत में? ये नशे में टुन है और या हुसैन, मुंह में मसाला दबाए हैं या हुसैन, मुंह से पान चबा रहे हैं या हुसैन, पैंट कमर पे रुक नहीं रही है या हुसैन। ये मोहब्बत है हमारी। इतना कहना था, लोग बुरा मान गए और कहने लगे मौलाना आप हमारी मोहब्बत को हल्के में ले रहे। हम ढोल पीटते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ढोल का ऐसी पीटते हैं? जब दाहिनी तरफ मारते हैं तो हुसैन की आवाज आती है और बाईं तरफ मारते तो हसन की आवाज आती है। हमने कहा ये आवाज आप ही को सुनाई देती, हम लोगों को तो सुनाई नहीं देती। आप ही को सुनाई देती, हम लोगों को सुनाई नहीं देती। ये सालाना मोहब्बत बंद करो। जो मोहब्बत करने का तरीका हमारे बुजुर्गों ने हमें बतलाया, जिस तरीके से अहले बैत से मोहब्बत की जाती है, हमारे अकाबिरीन ने हमें सिखलाया है, उस तर्ज मोहब्बत को अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 14वीं सदी में जिस इमाम ने हमारे ईमान की हिफाजत की है उस इमाम के पास चलो। हजरत इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के छोटे साहबा थे जिनका नाम अल्लामा मुस्तफा रजा था, जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म आलम के नाम से जाना जाता है। आपके तुर्ब जबार में आपके बहुत सारे मुरीदीन और अक्सर जुमे की नमाज आपकी इब्तिदा में पढ़ने इसलिए आते ताकि जुमे की नमाज भी हो जाएगी, पीर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, उनकी दुआएं मिल जाएंगी, उनसे दुआ करा होगा। तो एक बहुत खास मुरीद था जो गालिबन रामपुर से आता था और हर जुमे को आता और नमाज आपकी इब्तिदा में जुमा की अदा करता चला जाता। तो आपके मुरीद का एक दोस्त था, उसने कहा यार हर जुमे कहीं चले जाते हो? कहने लगे कि मैं बरेली शरीफ जाता हूं, अपने पीर की इब्तिदा में जुमे की नमाज अदा करता हूं, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की इब्तिदा, उनसे दुआएं लेता हूं, चला आता हूं। कहा क्या तुम्हारे पीर साहब है? कहा हाँ मेरे पीर साहब। कहा यार लेकिन आजकल के पीरों पे मुझको भरोसा नहीं, आजकल के पीरों पे मुझको भरोसा नहीं है। कहा क्यों? कहा कि उनको कुछ आता जाता नहीं। अब क्योंकि वो मुरीद था, अकीदतमंद था, उसके दिल के ऊपर ये बात जरा गुजरने लगी। उसने कहा तुमने मेरे पीर को लेकर के ऐसी बातें कही? मना कहा। उसने कहा मैं सारे पीरों को लेकर के ये बात, आज का कोई पीर सही नहीं। तो उसने कहा ऐसा कैसे कह सकते हो? कहा कि कभी मुझको लेके चलना, मैं तुम्हारे पीर साहब से एक सवाल करूंगा, देख लेना कि वो कितने पानी में है। अब मुरीद हफ्ते भर इंतजार तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो अकीदतमंद आदमी था। उसने कहा कि मैं हफ्ते भर इंतजार तो नहीं करूंगा, ये तुम्हारे जुमले जो है मेरे दिल के ऊपर बिजली गिरा रहे हैं, मैं इसको अपने दिल पर लेकर के एक हफ्ते का सफर तो मैं नहीं कर सकता, आज ही वापस चलते हैं, किराया मैं देता हूं। उसने अपने साथी को लिया और फिर से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की खिदमत में हाजिर हुए। तो जिस गुजरे में हुजूर
حضور مفتی اعظم عالم آرام فرماتے تھے، آج بھی وہ موجود ہے، اور آپ کے بعد ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے وہی قیام فرمایا۔ اس کے دو دروازے، ایک دروازہ باہر سے حجرے میں آنے کے لیے اور ایک اندر سے گھر کے اندر جانے کے لیے، اسی میں آپ بیٹھے تھے۔ اب گھر کے اندر جب آدمی ہوتا ہے تو بن سنور کے ہوتا ہے نہیں نا، جب گرمی لگی تو کپڑے اتار دیے، کبھی ٹوپی اتار کے ادھر رکھ دی، بغیر جھجک کے آدمی گھر کے اندر رہ رہا ہوتا۔ اسی لیے دوسری جگہ پر لوگوں کو نیند نہیں آتی، کیوں کہ بلا تکلف یہاں سونا بڑا مشکل ہوگا، پتہ نہیں کس حالت میں لوگ مجھ کو دیکھ لیں، اس لیے اپنے گھر کی نیند اچھی ہوتی ہے، بھلے وہاں پنکھا ہو یا نہ ہو۔ حضور مفتی اعظم اپنے گھر کے اندر بلا تکلف ایسے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ میں، تو چونکہ وہ اللہ والے تھے تو پہلے ہی جان گئے یہ کیوں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، ارے کیوں آ گئے، ابھی تو گئے تھے تم؟ کہنے لگے حضور یہ میرا دوست ہے، اس کے کچھ سوالات ہیں جو آپ سے یہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کریں، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا، اے اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے والوں، سنو بزرگوں نے کس طریقے سے اہل بیت کا ذکر کیا، کس طریقے سے انہوں نے محبت کی ہے، اور بزرگوں کی تاریخیں صرف صفحہ کرتاس پر لکھنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی۔ حضور مفتی اعظم عالم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور یہ میرا دوست ہے، اس کے کچھ سوال ہے، اس کے جواب آپ دے دیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کون یا کیا سوال ہے؟ کہا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں یہ بتلا دیجیے، اور ان کے نام کیا کیا تھے یہ بتلا دیجیے، یہی سوال ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے تھے بلا تکلف، آپ اٹھ کر کے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب وہ جو دوست کا دوست تھا اس نے کہا دیکھا دیکھا، میں نے کہا تھا آج کل کے پیروں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ حضور کے بیٹیوں کے نام ان کو نہیں معلوم، کتنی بیٹیاں تھیں ان کو نہیں معلوم۔ اور سن میرے دوست، میں یہ بھی بتلا تو یہ اٹھ کر کے کہاں گئے ہیں؟ اب چونکہ دوست تھا اور دل کے اندر شنکا پیدا ہو، کہنے لگے کیوں کہاں گئے؟ آپ سنو، اب یہ مولانا صاحب جلدی جلدی کوئی کتاب کھولیں، دیکھیں گے کہ حضور کے بیٹیوں کے نام کیا، کتنی بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد تم کو آ کر کے بتلائیں گے۔ تو اس نے کہا یار بات شاید شہید صحیح، اس لیے خالی بیٹیوں کے نام بتانے تھے بتا دیتے چلے جاتے، کتنی تھی بتا دیتے چلے جاتے، اٹھ کر کے حجرے سے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن دونوں لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی حضور مفتی اعظم عالم جو بلا تکلف اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، جب گھر کے اندر سے تشریف لائے تو داڑھی کے بال سے پانی کے قطرے اللہ، سر کے اوپر امامہ شریف ہے، بدن کے اوپر جبہ مبارک ہے، اسلامی لبادے میں اپنے آپ کو ملبوس کر کے حضور مفتی اعظم عالم آ کر کے اپنی مسند پر دو زانو بیٹھ جاتے اور کہتے اچھا کیا سوال تھا تمہارا؟ کہا حضور وہی تو موئی اس سے پہلے کہ جواب سنتا بول پڑا، کہا حضور آپ سے بیٹیوں کے نام پوچھے تھے بتا دیتے، تب جاتے پتہ نہیں کیا کیا خیال میرے دل کے اندر پیدا ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم عالم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اے لوگوں، کیا تم نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ میدان محشر میں جب میری بیٹی فاطمہ کی سواری گزرے گی تو ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ اے میدان محشر میں حاضر ہوئے لوگوں اپنی نظر نیچی کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی فاطمہ کی سواری ادھر سے گزر گئی، اس فاطمہ کا نام بغیر وضو کے لے لوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کی ان شہزادیوں کے نام کیا بغیر امامہ شریف باندھے لے لوں؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ
ذکر امام حسین اگر کرنا ہے تو باوضو ہو کر کے کیا کرو، اور سننا ہے تو مؤدب بن کر کے سنا کرو، تاکہ تم کو یہاں بھی اس کا فیض ملتا رہے اور آخرت میں بھی اس کا فیض تم کو ملتا رہے۔ عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، تو یہ ہے مسئلہ۔ ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے محبت اس طریقے سے کی ہے کہ جب ان کا نام بھی لیا ہے تو اپنے آپ کو پہلے باوضو کر لیا، ان کا نام بھی لیا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنوار لیا، ان کا نام بھی لیا ہے تو دو زانو بیٹھ کر کے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چلے گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ہم زندہ ہے، ہمارے بچے ہمارا نام نہیں لے۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا کہ کوئی اجرت نہیں چاہیے اس کے بدلے میں کہ میں نے جو تمہارے اوپر تبلیغ کا کام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو اہل بیت سے محبت کرو، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو میرے عزیز، اہل بیت سے محبت اس انداز میں کریں۔ کب تک ہم چلائیں گے؟ 10 منٹ اور بولیں۔ درود شریف پڑھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب محبت کرنی ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ تو ویسی کریں جس سے ہمیں دنیا میں بھی فیض ملے اور آخرت میں بھی ان کی ذات سے ہم فیضیاب رہیں، ہے کہ نہیں؟ آج غلط رسومات کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو اس کی وجہ سے کب ہمارے دل کے اندر سے ایمان کا طوطا اڑ جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، نہیں پتہ چلتا ہے۔ آپ چلے جائیے کبھی 10ویں محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کے دن، کہاں چلے جائیے؟ کبھی چلے جائیے لکھنؤ کا سفر کریے، کیا ہوتا ہے؟ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس سے کئی گنا کثیر تعداد میں خواتین کی جماعت بے پردہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں لڑکے؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نگاہیں ان کے اوپر پڑتی ہیں، نگاہیں زخمی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کیا فرمایا؟ من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان حرام چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو بھر لے گا، ان چیزوں کو دیکھ کر کے، حرام چیزوں کو دیکھ کر کے جو انسان اپنی آنکھ کو بھر لے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، عینہ من النار، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ کس چیز سے بھر دے گا؟ جہنم کی آگ یہ کوئی ماچس کی تیلی ہے کہ جلائی پھونک مار دی تو وہ بجھ جائے گی؟ ہم حضور کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو یہ بات کس نے ارشاد فرمائی؟ اس کو کون بتلائے گا؟ اس پہ عمل کون کرے گا؟ اس پہ عمل کون کرے گا؟ حرام چیزوں کو دیکھ کر کے جو انسان اپنی آنکھ کو بھر لے گا، کیا ہوگا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، عینہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ جہنم کی آگ کے حوالے سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ احد پہاڑ
غالباً کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. اگر چوطرفہ ناپیں گے تو کسی نے لکھا کہ 14 کلومیٹر میں چوطرفہ اگر گھوم کر کے آئیں گے. کتنے دور میں پھیلا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جہنم کی آگ اگر اتنی کھول دی جائے جتنا سوئی کا نوک ہے تو اس سے جو حرارت نکلے گی وہ اتنی گرم ہوگی جو احد پہاڑ کو ایسے پگھلائے گی جیسے آگ کی گرمی سے یہ موم پگھل رہے ہو. یہ آگ کس کے آنکھ میں بھر دی جائے گی؟ جو حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی نظر کو بھر لیتا ہے. میرے عزیز بڑا افسوس ہوتا کہ ہم کہتے ہیں آج ہم ذکر امام حسین کی محفل اور یوم عاشورہ منا رہے ہیں اور حرام چیزوں سے ہماری آنکھیں سکھ رہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 1000 عورتیں میلہ لگا کر کے ہو اور 20 سے نوجوانوں کی ٹولی گزرے تو کیا نظر ان پر نہیں پڑے گی؟ کیا گھر گھر کر کے نہیں دیکھیں گے؟ کوئی کہہ دے تو جا کر کے تفسیر اٹھا کر کے پڑھو. 6 پارے کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اس کی تفسیر کبھی تفسیر روح البیان میں پڑھو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا ذکر فرمایا. میں اپنے موضوع کو ادھر لے کر کے نہیں جا رہا. جو غلط رسومات کی وجہ سے جو غلط چیزیں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے اس چیز کو میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے، جب دنیا میں آئے آدم تو اکیلے تھے. کوئی آدمی تھا آپ سے پہلے؟ تو آپ کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے کہ جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی سے ملتے تو کیا ہوتا؟ حمل رکتا. اور حمل رکتا تھا تو کتنے بچے ہوتے تھے؟ ایک حمل میں 2 بچے ہوتے تھے. کتنے ہوتے تھے؟ 2. ایک لڑکا اور ایک لڑکی. جب یہ دونوں بڑے ہو جاتے پھر جب جاتے پھر 2 حمل. پھر جب یہ دونوں بڑے ہو جاتے تو پہلے لڑکے سے بعد والی لڑکی اور بعد والی لڑکی سے پہلے لڑکے کی شادی ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظر کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. جب یہ چاروں بڑے ہو جاتے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی کہ 2 بچے جو ساتھ میں پیدا ہوتے یہ سگے بھائی بنے. بعد میں جو پیدا ہوئے یہ سگے نہیں، یہ بعد والے ہو گئے تو بعد والے سے پہلے والے کی شادی ہو جاتی تھی. تو 2 لڑکے اور 2 لڑکیوں کا ذکر ہے. آپ نے شاید اپنے علماء سے سنا ہو لیکن اس کی گہرائی میں آپ نہیں گئے. ایک قابل تھا. کیا تھا؟ قابل. اس کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی. ایک حابل تھا، اس کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی. جب یہ چاروں بڑے ہو گئے تو حضرت آدم نے دونوں لڑکوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو تم لوگ شادی کے لائق ہو گئے. ایسا کرو قابل تم بڑے ہو گئے ہو، لیوزا سے شادی کرو. اے حابل تو اکلیمہ سے کر لو. تو حابل تو تیار تھا کیونکہ وہ نیک سیرت تھا، لیکن قابل نظر کا گندا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے وہ نظر کا گندا تھا. اس نے کہا بابا میں لیوزا سے نکاح نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ خوبصورت نہیں ہے. حضرت آدم نے کہا وہ تیری سگی بہن ہے جس سے تو شادی کرنا چاہتا. اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس سے تیرا نکاح جائز نہیں ہے. تو کیونکہ وہ نظر کا گندا تھا تو اس نے کہا نہیں میں نکاح کروں گا تو اکلیمہ سے کروں گا. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ قربانی پیش کی جاتی ہے اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی سمجھ لو کہ وہ سچا. دونوں لڑکوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا
اگر میری نہیں مانتا چل خدا کی مان. کیا مانے؟ فرمایا کہ حابل تو قربانی پیش کر، قابل تو قربانی پیش کر اور دعا کر کہ اقلیمہ جس کے لیے جائز ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما. دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے جانور اور ایک نے گندم، کیونکہ ایک جانور پالتا تھا دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا، تو دونوں نے اپنے طریقے سے چیزیں پیش کی اور دعا کی. سارے لوگ وہاں حاضر ہیں. اے میرے مالک، جس کے لیے اقلیمہ جائز ہے اس کی قربانی کو قبول کرنا. پتا ہے آپ کو، حابل کی قربانی پیش کر دی گئی، قبول ہو گئی، لیکن چونکہ قابل نظر کا گندا تھا اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میں جو بند لفظوں میں بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان نظر کا اچھا نہ ہو تو صحیح ماں بہن بیٹیوں کے اوپر نظر نیت خراب ہو جاتی ہے. یہ ظفیر الدین کا جملہ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے. تو آج کس ڈھٹائی کے ساتھ تم کہتے ہو کہ ہم اگر مارکیٹ چلے جائیں گے تو نظر خراب نہیں ہوگی، ہماری بچیاں چلی جائیں گی تو نظر خراب نہیں ہوگی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نظر کا انسان اچھا نہ ہو تو سگی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر نیت خراب ہو جاتی ہے. تو اے لوگو، حضرت امام حسین کی محفل میں آئے ہو تو یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ نظر کی حفاظت کرو. یوم عاشورہ کے دن اپنی بچیوں کو گھر کے اندر میں رکھو اور جیسے اپنے مرحومین کے تاریخ وفات پر قرآن کی تلاوت کرواتے ہو ویسے ہی حضرت امام حسین کے کنبے کی شہادت کی تاریخ میں بہو بیٹیوں سے کہو کہ گھر میں رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرے تاکہ کسی کی گندی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، تاکہ وہ حرام کام میں مبتلا نہ ہو. میرے عزیز، یہ تاریخ کے وہ کڑوے سچائیاں ہیں، کڑوی سچائیاں ہیں جس کو ہم اور آپ ہضم نہیں کر پاتے. ہم بہت بڑے علامہ بن جاتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی پارسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی موت اسی لیے دی ہے تاکہ میں دیکھوں کون اچھے کام کر کے آ رہا ہے اور کون برے کام کر کے آ رہا ہے. تو میرے عزیز، یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ حضرت امام حسین کی یاد میں اگر ہم بتاتے ہیں تو اپنی نظر کو اچھی رکھیں، اپنے دل کو اچھا رکھیں، کسی کے لیے بغض دل کے اندر میں نہ رکھیں. یہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نظر میں انسان کی کوئی چیز جب چبھ جاتی ہے تو دل کے اندر خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور دل جب کسی چیز پر جم جاتا ہے تو وہیں سے گناہ کی شروعات ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نظر سے جب کسی چیز کو ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ گناہ کے پاس ہم نہیں جا پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار امام حسین سے واقعی میں ویسی محبت کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے جس محبت کے ذریعے میں ہمارا دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. کہنے سننے میں کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے نواسے کے صدقے میں تمام اغلاط کو معاف فرمائے. اور اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں یا کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، مولا سب کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مصطفیٰ میرا رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ میرا رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت لاکھوں
مصطفیٰ جانے رحم کتنے مہنگے ہوئے مدینے کے پھول کتنے مہنگے ہوئے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحم